اور اس کے بعد اگر طلاق کی بات کریں تو موبائل کا جو غلط استعمال، دین سے دوری بھی ہے، صبر برداشت میں کمی بھی ہے، بے اولادی یا بچیوں کا پیدا ہونا، اور چوتھے نمبر پہ میرا خیال ہے بلکہ اس کو پہلے نمبر پہ بھی لے آ سکتے ہیں آپ، موبائل کا غلط استعمال۔ حالیہ دنوں میں آپ نے سنا کہ لاہور میں ماں نے اپنے بچوں کے گلے پہ چھریاں چلا دی۔ ایسے واقعات سن کے بندے کا دل دہل جاتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ موبائل کا غلط استعمال انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ اپنے پیٹ کے پیدا ہوئے، اپنے پیٹ سے جن کو جنم دیا، اپنی کوکھ سے جن بچوں کو جنم دیا، انہی کے گلوں پہ چھریاں چل رہی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی بے روی ہے، جہاں ہم نے پہلے روکا نہیں ہے، اور جب حد سے بات بڑھ جاتی ہے پھر ہم کوشش کرتے ہیں، پھر واپس نہیں آ سکتے۔ اسی طرح بے جوڑ رشتوں کو کیا دیکھنا ہے بھائی؟ طلاق کی ایک وجہ یہ بھی ہے، مال و دولت، حرص، لالچ، جہاں سے ہمیں زیادہ ٹرک ملیں گے جہیز کے باہر رشتے کرنے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا جہاں ہم رشتہ کر رہے ہیں اس جوڑے کی بھی کوئی آپس میں بنتی ہے کہ نہیں، یہ بھی آپس میں کوئی زندگی گزار سکیں گے کہ نہیں۔ ہم لالچی لوگ ہیں، حرص میں، طمع میں آ کے ہم نے ایسے بے جوڑ رشتے کیے کہ پھر 4 دن کے بعد اس کا بہت بڑا بھیانک انجام ہمیں کرنا پڑتا ہے، بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی طرح پہلے مشترکہ خاندانی نظام ہوتا ہے، اب اس سے بغاوت ہو چکی ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام کیا ہوتا تھا کہ اب ہمارے بیٹے، لڑکے ہمارے، طلاق چونکہ مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ طلاق کے لفظ سے ہی ڈرتے تھے۔ اگر خاندان کی بات کرے تو وہ تو ویسے ہی کہتے تھے میں نے طلاق کا نام لیا، فلاں جو میرا چاچا تھا اس نے تو مجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے، وہ فلاں جو میرا ماموں ہے، فلاں میرا رشتے میں جو ہے وہ تو مجھے یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ وہ ایسا خاندان ایک آپس میں جوڑا ہو مضبوط نظام تھا ہمارا، لیکن وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اور پھر اس میں ایک کردار NGOs کا بھی ہے، مغربی تہذیب جو ہمارے یہاں چل رہی ہے، ہمارے جو فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، اور ہمیں جو ہماری بیٹیوں ماؤں کو جو دکھایا جا رہا ہے، اور NGOs مختلف قسم کے جو کام کر رہے ہیں، ہماری مسلمان عورتوں کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے تمہیں حقوق نہیں مل رہا، تمہیں پوری روٹی نہیں مل رہی، تمہارا کپڑا ٹھیک نہیں ہے، تم اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ وہ کھڑی کیا ہونا ہے بھائی؟ طلاق کا مطالبہ کرو، تم کہو میں نے نہیں رہنا۔ حالانکہ رب کے قرآن کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلی بات تو یہ حدیث مبارکہ میں یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، 1970 میں پاکستان میں جو طلاق کی شرح تھی وہ 13% تھی، اور آج حالیہ دنوں میں 35% سے بھی زیادہ ہو گئی۔ کہاں 13% اور کہاں 35%، اس سے بھی زیادہ۔ ارے میرے نوجوان بیٹھے ہیں، میں یہاں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ طلاق جو ہے یہ کوئی پہلا آپشن نہیں ہے، بلکہ اگر کسی جگہ پہ تمہیں سمجھنے سمجھانے کی ضرورت پڑے تو آپ سورہ نساء کو پڑھیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 کو پڑھیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ رب نے قرآن میں فرمایا مسلمان میاں بیوی کے رشتے میں اگر کوئی دراڑ آنے لگے نا تو پہلا سٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا پہلے آپ اس کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، فَعِظُوهُنَّ، سمجھاؤ، اور اگر سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھ رہی وَاهْجُرُوهُنَّ، پھر گھر میں ہی ان کے بستر الگ کر دو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اس بات پہ بھی اگر نہیں سمجھ رہی پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، وہ ہلکی مار، سمجھانے کے لیے چھوٹا موٹا مارنا اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر غلطی ہو میاں کی تو پھر بھی وہ اسی بات پہ اترائے نہیں۔ اسلام دونوں طرف دیکھتا ہے، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ بیوی کی غلطی ہے، نہیں بلکہ میاں کی بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، شوہر کی بھی۔ اسلام نے دونوں طرف جو ہے وہ لے کے نکلی، اور اس کے بعد یہ 3 طریقے آزمانے کے بعد چوتھا طریقہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں پھر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہاری سمجھانے پہ بھی بات نہیں مان رہی، گھر میں بستر بھی علیحدہ ہو گیا پھر بھی بات نہیں بنی، وہ ہلکا پھلکا مارا پھر بھی بات نہیں بنی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دونوں خاندانوں میں سے
جو کچھ سیانے بندے ہیں نا، عقل مند دو بندے، ان کو مقرر کر لو، حکم مقرر کر لو، انہیں کہو کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، تم حل کر دو۔ اور قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کریں تو بڑا خوبصورت مضمون ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو، پہلی بات تو یہ کہ خود حل کریں، اور اگر دوسرے بندوں تک جائے، دونوں خاندانوں میں اگر دو بندے صلح کروانے کی کوشش کریں نا، تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے